شیشے کی پری۔ رات کے آخری پہر میں چاند ایک شیشے کے کٹورے کی طرح آسمان پر ٹنگا ہوا تھا۔ بادلوں کے بیچ روشنی پھیلتی جا رہی تھی اور نیچے جنگل کی خاموشی میں بس پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ اسی خاموشی کے بیچ ایک خوبصورت جھیل تھی، نیلی جھیل۔ کہا جاتا تھا کہ جب ہوا رک جاتی ہے تو جھیل کے پانی میں ایک پری کا عکس ابھرتا ہے۔ لوگ اسے شیشے کی پری کہتے تھے۔ جھیل کے کنارے سفید پتھر چمکتے تھے، پانی شفاف تھا، اتنا کہ اندر کی ریت تک نظر آتی تھی۔ پہاڑوں سے گرنے والا جھرنا چاندنی میں دودھ سا لگتا۔ ہر رات جگنو وہاں روشنیوں کے ہار بناتے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کہانی شروع ہوئی، ایک انوکھی پراسرار رات سے۔ ایلینا وہ پری تھی جسے آسمان کی سب پریوں میں سب سے زیادہ حسین کہا جاتا تھا۔ اس کے بال چاندنی جیسے سفید، آنکھیں نیلی جیسے جھیل کا پانی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی بسی رہتی تھی۔ کہتے ہیں صدیوں پہلے اس نے انسانوں کی مدد کی تھی، مگر انسانوں نے اس کی نیکی کا جواب دھوکے سے دیا، اسی لیے اسے شیشے میں قید کر دیا گیا۔ اب وہ صرف چاندنی راتوں میں جھیل کے پانی میں نظر آتی، مگر چھوئی نہیں جا سکتی تھی۔ دوسری طرف گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، اریان۔ وہ کم عمر مگر ذہین اور حساس دل رکھنے والا تھا۔ دن میں لکڑیاں کاٹتا، رات میں چاند کو دیکھتا اور اپنی ماں سے کہتا، امی کیا واقعی پریاں ہوتی ہے؟ اس کی ماں مسکرا کر کہتی، ہوتے ہیں بیٹا، مگر وہ صرف پاک دلوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو چکا تھا، اریان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جھیل کی طرف نکل گیا۔ ہوا نرم تھی، پانی چمک رہا تھا اور اچانک جھیل کے بیچ سے روشنی نکلی۔ اریان نے دیکھا ایک پری، شفاف، نازک مگر اداس۔ ایلینا نے پہلی بار کسی انسان کو دیکھا جو خوفزدہ نہیں تھا۔ اریان نے جھک کر کہا، کیا تم سچ میں پری ہو؟ ایلینا نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں، مگر میں آزاد نہیں، مجھے شیشے میں قید کیا گیا ہے۔ اریان نے پوچھا، کیا میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں؟ پری نے کہا، صرف وہی انسان جو اپنے دل کی روشنی سے ڈر کے اندھیروں کو توڑ دے، وہی کر سکتا ہے۔ پھر کہانی میں داخل ہوتا ہے ظلمت کا سایہ، ایک پرانا جادوگر زمر جو صدیوں سے ایلینا کی قید کا محافظ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی انسان اس جھیل کے قریب نہ جائے، کیونکہ اگر کوئی ایلینا کو آزاد کرتا تو جادوگر کی طاقت ختم ہو جاتی۔ زمر نے اریان کو دیکھ لیا۔ اگلی رات جب اریان پھر جھیل پر آیا، بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا۔ ہوا رک گئی، پانی ساکت ہو گیا۔ پھر بھیانک آواز گونجی، واپس چلے جاؤ ورنہ تم بھی شیشے میں قید ہو جاؤ گے۔ مگر اریان نہیں ڈرا۔ اس نے اپنی ماں کی بات یاد کی، پریاں پاک دلوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی۔ اچانک چاند دوبارہ نکلا، جھیل کے پانی میں روشنی کی لہر دوڑی اور ایلینا کے گرد وہ شیشہ ٹوٹنے لگا۔ زمر چیخا، نہیں، یہ ممکن نہیں! لیکن شیشہ مکمل طور پر چکنا چور ہو گیا۔ ایلینا آزاد ہو گئی۔ پری نے اریان کے ہاتھ تھامے، تم نے مجھے آزاد کر دیا، اب میں جا سکتی ہوں، مگر تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنی ایک چمکدار پر زمین پر رکھی، یہ روشنی کبھی بجھنے نہ دینا، یہ تمہارے دل کی نیکی کی علامت ہے۔ جب صبح ہوئی، اریان گاؤں واپس آیا۔ سب نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک شیشے جیسا پتھر ہے جو دن میں بھی چمکتا ہے۔ اس دن سے گاؤں کا نام بدل کر نور گاؤں رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں جب کبھی چاندنی رات ہو اور نیلی جھیل کے پانی میں عکس چمکے، وہ ایلینا کی مسکراہٹ ہوتی ہے، جو اب آزاد ہے مگر دلوں کی روشنی بن کر زمین پر موجود ہے۔